हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर सुबह से ही आप सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ को एक शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है कि क्यों ना उनके ममनुआ फ़ंड जिनकी मिक़दार जो है वो तकरीबन 31 करोड़ बनती है उनको ज़ब्त कर लिया जाए। जो फ़ैसला है उसमें जो आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया, ये 21 जून को रिज़र्व किया गया था। इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि इस फ़ैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने अपने जो भी बैरूनी ज़राए से रकूम हासिल की उसमें 8 अकाउंट्स ज़ाहिर किए और 13 अकाउंट्स छुपाए, और वो 13 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत चला रही थी, जिसमें इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल और असद कैसर साबिक स्पीकर तो और शाह फरमान साबिक गवर्नर तो समेत जो मरकज़ी क़यादत थी वो ये अकाउंट्स चला रही थी। कुछ मुलाज़मीन भी थे, कुछ मुलाज़मीन के नाम पर ये कुछ वही अकाउंट्स तो नहीं हैं जो पीटीआई ने पहले डिसोन किए थे? जी बिल्कुल, आपको याद है कि जी ये चला तो रहे थे लेकिन ये इनका हमारे साथ कोई हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। ये हमारी ब्रांच नहीं। बिल्कुल क्योंकि वो स्क्रूटनी कमेटी ने फिर क्यों स्टेट बैंक के डेटा के तहत ये इन अकाउंट्स को इस्टेब्लिश किया, और फिर जब उनसे बात पुरस हुई तो उन्होंने कहा नहीं ये वो वाले नहीं हैं, ये आप जाने दें बाहर। तो ये आज का फ़ैसला जो आया है, और कल भी हमने तफसील से बात की थी कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स जो हैं वो यहाँ तक हैं कि वो ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त करने के अहकामात जारी करे और वफाकी हुकूमत को आइन के आर्टिकल 17 के तहत ये मामला भेज दे, और फिर ये वफाकी हुकूमत पर है कि वो एक रेफरेंस बना करके सुप्रीम कोर्ट भेजें जिसमें इस बात का मुतालबा 15 दिन के अंदर कि इस बात का मुतालबा किया जाए कि क्यों ना इमरान खान और उनकी जो जमात है, इमरान खान को बहैसियत सरबरा नाअहल करार दे दिया जाए सियासत में, या कम अज़ कम मेंबर ऑफ कौमी जो है नेशनल असम्बली 62(1)(f) के तहत कि उन्होंने गलत बयानी की है। अच्छा, इसकी वो सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है तो जाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच को देखना होगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, पीटीआई वालों ने शुरू में तो कहा कि ये तो हमारी फतह है, इसमें तो कुछ भी नहीं आया और ये अकाउंट्स हैं तो ये हद से जब्त भी हो गए तो क्या होगा, और गलती हो गई थी, गलती से इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार भी है कि शायद इंतखाबी निशान भी वापस ले सकते हैं। जी वो है, लेकिन अब ये जो शो कॉज का पहले जवाब आएगा, क्योंकि इमरान खान ने बहैसियत चेयरमैन, और ये मामला जो है 2008 से 2013 के दरमियान का है, तो उस सारे अरसे में जो बहैसियत पीटीआई के सरबराह के इमरान खान ने डेक्लेरेशंस दी थी कि उनकी तमाम जो फंडिंग है उनकी जमात की ये कानून के मुताबिक है। अगर आर्टिकल 17 के तहत आप देखें तो उसके आखिरी पैरे में लिखा हुआ है कि जो भी अकाउंट्स कोई सियासी जमात जमा कराती है अपने गोशवारे, वो कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए। और पाकिस्तान के कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कोई किसी भी तरह से वो फंडिंग जो किसी गैर मुल्की से ली गई हो वो बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा, गैर मुल्की से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि गैर मुल्की हुकूमत या मल्टी नेशनल या प्राइवेट कंपनी, बल्कि गैर मुल्की के दायरे में वो पाकिस्तानी भी आते हैं जिन्होंने अपनी नेशनलिटी जो है वो छोड़ दी। तो वो तो पाकिस्तानी नहीं रही है, वो तो जाहिर है, वो तो नहीं, मतलब फॉर्मर पाकिस्तान, साबिक पाकिस्तानी भी उस दायरे में, बिल्कुल, अब वो फॉरेन नेशनल्स हैं। अच्छा, हुकूमत को तो जाहिर है आपको पता है, उन्हें तो वो छुरी पहले ही तेज किए बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल यार ये बढ़ते जोली। हाँ, अच्छा, इसमें अब साकिब निसार साहब जिन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था जब हनीफ अब्बासी एक काउंटर पटिशन ले गए थे कि जनाब ये आपने नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया है तो आप इमरान खान को भी नाअहल करार दें क्योंकि इनकी ममनुआ फंडिंग है। उस पर साकिब निसार साहब ने ये लिखा था कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है, वो एक दफ़ा तय कर देंगे तो उसके बाद आप अदालत जा सकते हैं। तो अब नून लीग या हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है कि
یہ دیکھیں یہ تو پورا راستہ ثاقب نثار صاحب تو ہم اسی راہ پہ چلیں گے. ہاں تو اب ثاقب تیرے جان نثار جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تو کوئی بڑی سرپرائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ پی ڈی ایم کہے گی کہ جی یہ تو, کیونکہ وہ تو انتظار میں ہے کہ جی کوئی ہمیں جیسے یہ ویئر ولف ہے عمران خان اور ہمیں کوئی سلور بلٹ چاہیے تاکہ یہ ختم ہو جائے. کیا ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر بعد میں آتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ریئیکشن آ رہا ہے کچھ حد تک صحیح بھی ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے یہ, ہمیں پیسے آئے لگا دیے ہم نے ادھر ادھر, شاید نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ نواز شریف کو نااہل کس بنیاد پر قرار دیا تھا تو اکثر لوگ جواب کریں گے سر کرپشن, ہاں سر والیوم 10, سر ایون فیلڈ, سر پینما. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ فیصلہ دیکھیں تو ایک ٹیکنیکلٹی ہی تھی نا. اور ٹیکنیکلٹی کیا تھی کہ 2006 اور 2014 کے بیچ وہ بیرون ملک تھے اینڈ آل آف دیٹ رائٹ. تو ان کے اپنے بیٹے میں وہ بورڈ کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ شامل تھے. اب ظاہر ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہے تو آپ کو تنخواہ بھی, تو جو تنخواہ ان کو ملنی تھی وہ ویسے انہوں نے ریسیو نہیں کی. لیکن وہ بھی ایک پھر کورٹ نے کہا کہ یار اس کو ہم کیسے پکڑیں اس چیز پر, تو انہوں نے نکالی بلیکس لا ڈکشنری. بلیکس لا ڈکشنری میں کہا کہ یار ایسٹ یا اثاثے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ایک تو چیز ہے کہ جی یہ میرا فون ہے, فزیکل چیز ہے, ایسٹ ہے. لیکن جو چیز آپ کے خلاف آپ نے ریسیو بھی کر سکتے ہیں نا دوسروں سے, وہ بھی ایسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ نے ودرا کیا یا نہیں ودرا کی, یہ آپ کا ایسٹ تھا. اور کیونکہ آپ نے کاغذات نامزدگی میں یہ نہیں ڈکلیئر کیا تو 62 63 آپ سادے کتنی رقم تھی. ہیئرز دی انٹرسٹنگ, میں بتایا تو یہ کتنی رقم بنتی ہے 10,000 درہم. آج کا اگر آپ حساب لگائیں آج کا حساب تو یہ بنتی ہیں ہیوج اماؤنٹ آف 6.5 لاکھ روپے. اچھا اب اگر آپ اگری کریں اس ڈیسیجن سے, ڈس ایگری کریں اس ڈیسیجن سے, وہ آپ پر ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہا. اگر اس طرح کی ٹیکنیکلٹی پر آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں تو 31 تو پھر اس طرح کی اٹس ناٹ اباؤٹ 31 کروڑ, اٹس اباؤٹ الیکشن کمیشن گیونگ اے ڈیسیجن, فیصلہ دے دیا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے بیان حلفی. اب وہ ڈکلیریشن ہے اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بیان حلفی نہیں ہے, یہ تو فارم آئے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ تو. لیکن جب آپ ڈکلیریشن دے رہے ہیں تو آپ ٹو دا بیسٹ آف یور نالج دے رہے ہیں. اب اس میں آپ اس پہ حلف لیں یا نہ لیں. مائی پوائنٹ از سمپل, باقی ساری چیزیں چھوڑیں, آرٹیکل یہ آرٹیکل وہ, اگر موڈ ہوتا ہے نا کسی کو ڈسکوالیفائی کرانے کا, آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں. جیسے نواز شریف کے کیس میں بڑا کلیئر ہے, انہوں نے کہا کہ سر اوئے ہوئے مل گیا ہمیں ایک چھید, اس میں سے ٹرک گزار دیتے, یہی ہوا تھا. اگر کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں, اگر بھائی کا موڈ ہوا تو. اچھا مجھے لیکن بھائی کا ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا. مجھے جو آپ کے دوست ہیں عارف نقوی صاحب, ان کے بارے میں ایک سوال پوچھنا, کاش دوست ہوتے یار. وہ یہ ہے کہ عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ غیر ملکی تو نہیں ہے, وہ پاکستانی نیشنل ہیں. تو پاکستانی نیشنل تو پیسے دے سکتا ہے, لیکن وہ اس فیصلے میں اس کا تذکرہ ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عارف نقوی نے جو ووٹ آن میں چیریٹی کروائی تھی اس میں غیر ملکیوں نے پیسے دیے. اور ایک جو 2 ملین پاؤنڈ کا پھر قصہ کل بھی ہم نے سنایا, غیر ملکیوں نے چیریٹی میں پیسے دیے جی, لیکن وہ پیسے پی ٹی آئی کو ان غیر ملکیوں نے نہیں دیے, عارف نقوی نے دیے. لیکن سن لیں اس کی نہیں, لیٹ اٹ بی کلیئر, چیریٹی کی فنڈنگ بیرون ملک سے کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہو سکتی, بھلے وہ کوئی پاکستانی چیریٹی کیوں نہ ہو. نہیں یہ تو نہیں, پاکستانی اگر ہے تو وہ تو سیاسی جماعت از ناٹ اے چیریٹی آرگنائزیشن. You need to understand, election laws میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یو ایس میں, آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں ایدی کو اور وہ پیسے مل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, یہ تھوڑا سا حساب آتا ہے نا اس کا. تو دوسرا پھر وہ جو 2 ملین پاؤنڈ کا, جس میں سے 1.2 ملین پاؤنڈ غالباً آئے تھے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں شیخ نایان کی فیملی کے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو صحیح ہے. غیر اچھا زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمارے پیسے آ گئے تھے, ہمیں کیا پتا کہاں سے آئے تھے. عارف نقوی تو غیر ملکی نہیں ہے نا, وہ تو پاکستانی. اچھا ٹھیک ہے یار, وہ پاکستانی ہے. اگر زرار کھوڑو مجھے اپنے اکاؤنٹ سے, جو کہ ایک ناممکن بات ہے, 10,000 روپے نکال کے دے گا, تو وہ زرار کھوڑوں نے مجھے چیک دیا نا. اب زرار کھوڑوں نے جو ہے ڈیوڈ سائمن سے لیے ہوں گے,
تو اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ہوں گے, لیکن مجھے تو زرار کھوڑو پے کر رہا ہے نا. مسئلہ کیا ہے, زرار کھوڑو نے آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے نہیں بھیجے نا سر, یہ بھی تو آپ دیکھیں. زرار کھوڑو نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے, چیریٹی کے اکاؤنٹ سے اپنے مینجمنٹ ایکویٹی مینجمنٹ فنڈ میں ڈالے, وہاں سے آپ نے ڈسپرس کیے. لیکن میرا خیال ہے پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ اگر وہ ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اب کیس کلوز ہو گیا. اب بات ہوئی آگے کی کہ 62 63 کے لیے جائیں گے, اور جو جائیں گے وہاں پر کورٹ نے کیا کرنا. اچھا ورسٹ کیس آپ سینیریو دیکھ لو پی ٹی آئی کے لیے, ورسٹ کیس دیکھ لو, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم صرف لیگلی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم پولیٹیکل پہ بھی آتے ہیں. فرض کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں کلیئر کٹ کیس ہے 62 63 کا, آپ نااہل ہو گئے, ہاں ہو گئے ہیں, سو واٹ, مطلب پولیٹیکلی سو واٹ. کیونکہ میں آپ کو کچھ 2 سیمپل میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو زیادہ تر مطلب کو ادھر ادھر بھی کرنے ہیں, 2 بڑی مزیدار ریاکشنز میں نے دیکھے ہیں کہ سر ایک چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی چلتی ہے ڈونیشنز پہ, اور باقی پیسے جو پارٹیاں ہیں نا وہ چلتی ہیں کرپشن اور چوری کے پیسے سے, تو ہم جیت گئے. دوسرا جو ریاکشن آ رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے, اور آئی لو دس ون, کہ اچھا جرم کیا ہے, کیا یہ جرم ہے کہ آپ ملک سے باہر پیسے اپنے ملک میں لا کے اپنے ملک میں خرچ کریں؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر سب کو گنہگار ہونا چاہیے. تو آئی مین آئی لو اٹ. اچھا وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ سو واٹ, اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ نواز شریف نااہل ہے, ان کی پارٹی پاور میں, ہاں اسلام آباد کی حد تک, لیکن ہے تو کیا ہوا. ایک چیز اور بتاتا ہوں اس میں, جو یہ تو سامنے کی چیز ہے نا, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے, جو پٹیشن فائل کی تھی اکبر ایس بابر جو بانی رکن تھے, بعد میں باغی ہو گئے, اور انہوں نے باقاعدہ یہ حلف نامے دیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو اس فورن ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں بتایا, اور عمران خان نے ایگری کیا اور کہا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس معاملے کو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز, اور وہ اگر انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی تو یہ ثبوت بھی اب جب سپریم کورٹ میں آئے گا تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. نہیں ہم یہ بات بھی چل رہے ہیں کہ یہ نااہل ہو گئے, ہم آگے نکل گئے, اور پارٹی کے ساتھ جو یار ہائپوتھیٹیکل بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ایک 3 رکنی بینچ بنا سپریم کورٹ کا, اور اس نے انہیں نااہل قرار دے دیا, ٹھیک ہے, 3 رکنی فی الحال کافی ہے. اچھا کیا ہوگا, پچھلی اگر میں مثالیں آپ کو دوں, کیا ہو گیا. مثلاً آپ نے اگرتلا سازش کیس میں شیخ مجیب الرحمان کو خصوصی ٹریبونل نے کہا غدار ہے, اسی غدار نے 3 سال بعد 1970 کے الیکشن میں حصہ لیا اور کیا کیا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ عوامی نیشنل پارٹی ملک دشمن ہے, وہ کالعدم قرار دے کے توڑ دی گئی, اس کے سارے رہنما حیدرآباد جیل میں بند کر دیے, کیس چلا, اور اس کی جگہ کیا ہوا, نیشنل عوامی پارٹی بن گئی, جس نے 77 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا, اور بعد میں وہ ٹریبونل جو ہے وہ جنرل ضیاء نے توڑ دیا. آپ نے کہا جی انجمن سپاہی صحابہ جو ہے وہ فرقہ وارانہ تنظیم ہے, اس کو پابندی ہونی چاہیے. تو کیا ہوا, پہلے سپاہی صحابہ بن گئے, پھر وہ ملت اسلامیہ بن گئے, اب وہ اہل سنت والجماعت ہیں. آپ نے کہا جی لشکر طیبہ جو ہے وہ چونکہ یونائٹڈ نیشن کی لسٹ میں آ گیا ہے ٹیررسٹ کے لیے, لہٰذا ہم مجبور ہیں, لشکر طیبہ کے نام سے تو آپ آپریٹ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا, جماعت الدعویٰ والارشاد جو ہے وہ ظہور میں آ گئی ہے. آپ نے ٹی ایل پی کی ابھی مثال دیکھ لی کہ کتنی کوشش ہوئی, لیکن ٹی ایل پی کا آپ نے کیا بگاڑ لیا. تو بھائی ہم اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ عمران خان کو انہوں نے بین کر دیا, سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا, تا یار سو واٹ, یہی تو کوسچن ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں, ابھی آگے بھی بات کرنی ہے. جذباتی تقریر جو ہے نا, نہیں جذباتی نہیں, مجھے اس کا جواب, ان مثالوں کا جواب چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ابھی آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی جو ہم پروگرام کے شروع میں دے چکے تھے, لیکن ہم نے کیونکہ ڈبے نہیں گھمائے لہٰذا ہم سے مسنگ ہو گئی. ہماری بات کوئی نہیں, ہمارے اپنے چینل والے بات نہیں سنتے. ہاں تو وسعت صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں نہیں, آپ نے کہا تھا کہ جواب دیں گے کہ یہ جو ہے, میرا تھیسس یہ تھا کہ سیاسی طور پہ کوئی ڈیمیج نہیں ہونے والا, بلکہ ریٹنگ اور بڑھے گی. بالکل بڑھے گی, آئی ایگری وتھ یو. ابھی تم لیکن نہیں, ایک منٹ, میں دیکھیں پلان کیا ہے.
प्लान ये है कि एक धचका देना है हमारे नए प्लान के मुताबिक, जो है ना, वो ये है थोड़ा सा जोड़ना है, थोड़ा नहीं धचका देना है और अगले इंतखाबात में ये इंश्योर करना है कि ही इज कट टू साइज, ठीक है, और कम सीटें खुशहाल घराना। यार बात सुनो यार, ये जो है यार ये कट्टू साइज पता है, मैं 70 के इलेक्शन से देख रहा हूँ कट्टू साइज। हाँ, और इतनी इसकी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कट्टू साइज करने का लोगों को कि इस वक्त भी मेरा ख्याल है कि यही प्लान बाकी प्लानों की तरह ही। नहीं देखो, ये प्लान पहली दफा 1950 की दिहाई में बना था, ठीक है ना, और उसके बाद से जो है पॉलिश होकर के बस वो ऊपर जैसे हम लोग नहीं करते थे, नए नए रिपोर्टर बने थे कि तारीख काट के और वो पेरे काट के अपना नाम लिख दिया ना। अच्छा, ये प्लान मतलब अगर देखिए आपका कहना है, सॉरी, अच्छा कट्टू साइज के लिए देखो ना क्या क्या हरकतें नहीं हुई। इसको भुट्टो को कट्टू साइज करना था 70 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कयूम लीग जो है और आपके दौलताना साहब की लीग जो है उनको, और फिर वहाँ भाषानी साहब जो हैं उनको, क्या हुआ? अच्छा आगे चले, उससे अगला जो स्टेप है वो जर्नल जिया ने उठा लिया। उसने कहा जी सियासी जमातें तो इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकती, गैर जमाती इलेक्शन होंगे। अच्छा क्या हुआ? 79 में जो पहला बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी के आजाद उम्मीदवार अवाम दोस्त के नाम से खड़े हो गए, ले गए इंसाफ दोस्त। अच्छा आ जाएंगे, अब लगा दे पाबंदी है, इंसाफ दोस्त हो जाएंगे, मैं बिल्कुल आजाद उम्मीदवार सब हो जाएंगे, और सब हो जाएंगे, पाकिस्तान पार्टी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं वो यही है कि आप फंड्स जो हैं वो जब्त कर लें, बियॉन्ड दैट जो है। अब मैं ये यार मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि अगर रियासत बैन भी कर देती है तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए दिल्ली थैले से बाहर निकल गई है, बड़ी साजिश हो रही है, जिन जो है बोतल से बाहर निकल गया है, नहीं आ सकता, जिन बोतल टूट गई। काश रियासत भी आपकी तरह सोचती, नहीं वो नहीं सोचती, नहीं तो अच्छी बात है ना कि नहीं सोचती, वरना फिर पता नहीं फिर मसले हो जाते हैं, हमें आसानी हो जाती है ना तज्जिया करने में, क्योंकि हम यही तज्जिया जब नवाज शरीफ को निकाला था तब भी हम यही कर रहे थे। जी बिल्कुल, ठीक है ना, और अब भी यही कर रहे हैं कि तलवार एक ही है ना, तलवार एक ही है, उससे सर के सर कलम किए जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि अब इतना वाज़ेह हो चुका है ना कि बच्चे को भी पता है अच्छा ये वही फिल्म है यार, लेकिन पता है मसला क्या है, वाज़े हो गया है लेकिन सब अपनी अपनी पिक्चर देख रहे हैं ना। जैसे कि फर्ज करो कि अभी बड़ा शोर मचाया था सारे पीटीआई वालों ने कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, अगर किसी ने गलती से ये जिक्र किया होता कि सर कुछ कमो पेश ऐसा ही नहीं है जैसे एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के साथ, लेकिन वो तो चोर है, करप्ट है, गद्दार है, आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं इमरान खान के साथ? तो सर सीन वही है, लेकिन जब तक आप ये नहीं रियलाइज करेंगे कि यही टैक्टिक सबके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो शायद मसला ये नहीं है कि किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मसला टैक्टिक का है, लेकिन वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा सही आखिरी पॉइंट क्या होगा इसका नतीजा, अगर नायल कर दिया, पार्टी भी निकाल दी या जो भी किया, एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाएगा पीडीएम को कि जब उनको कोई कहे कि सर आपका लीडर कॉन्विक्ट है, वो कहेंगे तो आपका लीडर डिस्क्वालिफाइड है, आपका लीडर झूठा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक वन राइट ना, तो वही होगा। लेकिन देखें अब नवाज शरीफ को निकाला, उसके बाद नवाज शरीफ जीटी रोड पे गए और वो फोर्स हो गई और वो हो गया, इवेंचुअली उनको बाहर भिजवाना पड़ा, ठीक है, बाहर भिजवाना पड़ा, वो वहाँ सुकून से बैठ के किंग मेकर बैठे। उससे नवाज लीग की सेहत पे क्या असर? वही तो कह रहे हैं ना, वही तो कह रहा हूं, देखिए असर नहीं पड़ेगा। हमारी लाइन पे आ गए हैं। हाँ, ब्रेक से पहले तो मैंने तो मतलब मुझे लगा था कि फटा होने वाला है, मैंने तो बंदे भी बुला लिया, तो अब मैंने गिलास उठाने की सोच मसला ये कि आप 6 महीने के बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे ना, आप उसका सिनेरियो दे रहे हैं मुझे, क्योंकि रोज हमें चलना है तो हमें करीब तरीन सिनेरियो देना वापस आ जाएंगे। हाँ, अलामती गुफ्तगू ना करें, खुल के बात नहीं तो मैं तो आपसे खुल के बात कर दी है कि प्लान ये है कि भाई उसको कट्टू साइज करते हैं आप। अच्छा कट्टू साइज, अच्छा ये जो कट्टू साइज, अच्छा एक और जस्टिफिकेशन भी है यार, ठीक है कि पिछले कट्टू साइज करने के प्लान जो है पिछले 75 साल में सब नाकाम हो गए, लेकिन ये इस दफा जो है इसके लिए क्या, मैं आपको बता दूं, बार-बार आप जब इसको कहते हैं इंसैनिटी, इसमें बकौल आइंस्टाइन साहब, ये बेसिकली ये डिजिटल प्लान है,
ہیں اور 5th जनरेशन जो है उससे फिर वो अब ये 6th जनरेशन यानी भी है। देखिए अच्छा एक 5th जनरेशन वही 1st जनरेशन का प्लान 5 दफा रिपीट करते हैं। अच्छा आखिरी इसमें सिर्फ इतना पॉइंट है कि आपने कहा कट टू साइज, इसमें एक और भी इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं कि लेवरेज या बार्गेनिंग चिप के तौर पर। अच्छा बार्गेनिंग चिप का किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि सर आप आए बैठे टेबल पर। अच्छा जो शख्स कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ मैं बात कर सकता हूं, इन चोरों के साथ नहीं, क्या बार्गेनिंग ट्रिप, क्या बार्गेनिंग, अच्छा क्या नवाज शरीफ को कहा था कि बस खत्म हो गया, वो उसका सियासत खत्म हो गई है, फिर खुद ही आपने उसको प्लेट में करके और बाहर भिजवाना पड़ा क्योंकि आपको शक हो गया कि यहाँ अगर उससे कुछ हो गया तो पंजाब एक सूबा रह गया जहाँ से अभी तक तहरीक नहीं उठी तो वो भी उठ जाएगी। मुझे थिएटर का एक डायलॉग याद आ रहा है, ओए मैं तेनू डरा रहे हैं, अच्छा तू मैनू डरा रहा, ले मैं डर गया। हाँ हाउ हाउ नहीं किया आपने। कल शाम को जो फौजी हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में रेडार से गायब हुआ था उसका तलाश जारी रही, मुख्तलिफ मुतज़ाद ख़बरें आती रहीं, लेकिन आज सुबह ये तस्दीक हो गई कि वो गिर के तबाह हो गया था और उसका जो मलबा है वो विंदर का जो इलाक़ा है साकरान और उसका जो गांव है मूसा गोट, उसके एक दुश्वार पहाड़ी इलाके से मिला है। BBC की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक एक चरवाहे ने सबसे पहले उस मलबे को देख के मकामी लोगों तक निशानदही की और फिर जो मकामी वडेरे हैं ग़ुलाम शफ़ी और उनके साथी, उन्होंने तस्दीक करने के बाद फिर हुक्काम को इत्तला दी और फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उस इलाक़े में पहुंच गई। साकरान जो है वो उथल से कोई 80 किलोमीटर दूर एक इलाक़ा है। अच्छा इस हेलीकॉप्टर में हम क्या सारा मीडिया कल से बता रहा है कि जो कोर कमांडर हैं बलूचिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली वो उसमें सवार थे, डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती उसमें सवार थे, इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी थे और हेली के पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फैयाज़ भी उस हेलीकॉप्टर में थे। ये हेलीकॉप्टर जो है एक्रिल साख्त का है जिसमें सिर्फ 6 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है और ये 6 ही लोग थे उसमें। अच्छा ये इत्तला फिर ये मिली कि शाम को 5:10 पे शेड्यूल ये था कि ये उथल से उड़ेगा और 6:05 पे कराची में लैंड कर जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद ये अचानक रेडार से गायब हो गया और 4-5 घंटे से ज़्यादा इसका पता नहीं चला। जी फ़ौज के ताल्लुकात आमा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तैयारा मौसम की ख़राबी की वजह से गिरा है और वहाँ जब मेरी बात हुई आज सुबह वहाँ लोगों से भी तो उन्होंने तस्दीक की कि कल मौसम जो है वहाँ का ख़राब था और ये हुआ ये है कि जो साकरान का इलाका वो पहाड़ के इस तरफ है और मूसागढ़ जो है उस तरफ है, तो पहाड़ की चोटी पे गिरा और ये उस साइड पे था, इस वजह से साकरान की साइड से जब रेस्क्यू ऑपरेशन रिलीव किया गया तो स्पॉट नहीं हो सका और फिर वो चरवाहे ने वहाँ से मूसागढ़ से जब वो गया है अच्छा सब स्पॉट किया। शादीशुदा थे जो क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज साहब थे, उनकी बीवी को बच्चा होने वाला था, नारोवाल से उनका ताल्लुक था। जनरल सरफराज के बारे में तो बहुत बात, जनरल सरफराज अब यानी जो तफसील आई है तो उससे लगता है कि ख़ासे जो कहते हैं ना कॉम्पिटेंट अफसर जो जी बिल्कुल जिनके के आगे के बहुत ही रोशन चांसेस होते हैं, मतलब उनका अगर आप बायो पढ़ लें, मसलन उन्होंने 111 ब्रिगेड कमांड किया एज ब्रिगेडियर, उसके बाद वो स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट रहे, बलूचिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस के DG रहे, इसके अलावा FC के कमांडेंट रहे और उसके बाद इस दौरान अमेरिका में फ़ौजी अताशी भी रहे हैं और आखिरी जो पोस्टिंग थी वो कोर कमांडर डेडिकेटेड सोल्जर। और ब्रिगेडियर खालिद का अगर मैं जिक्र करूं, कमांडर इंजीनियर 12 कॉर्ड, तो ज़रबे अज़्ब के दौरान इनका मेन जो रोल था वो था क्लियरेंस ऑफ माइंस एंड IEDs, जो भी एक बहुत ख़तरनाक आपको पता है जॉब होता है। अच्छा जहाँ तक आपने अभी बात की लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की, तो एक कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि उनका बेटा उनके साथ था, लेकिन ऐसा जाहिर है कि हमें नहीं कहा गया है कि उनका बेटा जो है
وہ اصل میں جو کیپٹن ہے آرمی میں ہی ہے، لیکن وہ جو پیچھے والا ہیلی کاپٹر تھا اس میں سوار تھا جو اس کے بعد آ رہا تھا. تو یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ. یہ جو ایکرل ہے ہیلی کاپٹر، اس کا سیفٹی ریکارڈ اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلے سال یہ سیاچن کے علاقے میں ایک ایکرل ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور ایک سال میں یہ دوسرا حادثہ ہے اس کا. اچھا، اب جو غلط خبروں کی بات کی تو ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ آج میں صبح جب جاگا تو حسب معمول بندہ اپنی چیک کرتا ہے میسیجز واٹس ایپ پہ، تو ایک ٹویٹ کا اسکرین شاٹ مجھے کوئی 7-8 لوگوں نے مختلف گروپس میں پوسٹ کیا ہوا تھا کہ سر یہ دیکھیں. اچھا، وہ ٹویٹ اگر اسکرین پر آپ لگا دیں تو یہ ہیں الیجڈلی کیرن ای گفٹ صاحبہ کی، جن کا کہنا ہے کہ وہ لیول 2 پالیسی ایڈوائزر ہیں US ایمبیسڈر ٹو پاکستان کی. اچھا، ان کی کیا ٹویٹ تھی کہ جی US ایمبیسی بہت افسوس کے ساتھ ہمیں بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ ہمارے ایک ٹیکٹیکل ڈرون نے غلطی سے پاکستان آرمی کے ایک ہیلی کاپٹر کو گرا دیا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا، اور ہماری ٹیم کریش سائٹ پر ہے. اب ظاہر لوگوں نے کہا یہ دیکھیں، اور وہ ٹویٹ ہر جگہ گردش کرنے لگی. یہ سراسر جھوٹ ہے. کیرن ای گفٹ نام کی کوئی شخص ہی نہیں ہے. جو تصویر ہے کہیں اور سے اٹھا کے اس نے پوسٹ کر دی ہے، اور اگر آپ جا کے سرچ کریں اس اکاؤنٹ کو تو اب وہ بن گئی ہیں شنٹیل آسٹن. یہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، جو بھی لیول 2 پالیسی ایڈوائزر ہیں US ایمبیسڈر کے. اور کافی فائدہ ہوا ہے باجی کو یا بھائی صاحب کو، پتہ نہیں کون ہے آپ، کیونکہ پہلے 2 فالوور تھے. اکتوبر 2021 میں اکاؤنٹ بنا تھا، بالکل نہیں مال بک رہا تھا. اب تقریباً 506 فالوور ہیں. تو بہت بلکہ کچھ ہمارے دوست مبارکباد میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس اکاؤنٹ میں جو وہ ہوتے تھے نا، رائے دیتے ہیں یا تو ایک نے اپیل کی ہے پورے عالم اسلام سے کہ بھیا اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ لائک کریں، تاکہ آئندہ پھر یہ جو ہے ان کی کمی یا محرومی پوری ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کی پوسٹیں نہ چلائیں. دیکھ لو، بہتر ہے. آئی مین اگین سمجھ نہیں آتی جو بھی لوگ دیکھتے ہیں، وہ انسانیت کے نام پہ بھی لائک کر دیتے ہیں. اچھا، انسانیت کے نام پر آپ نے ذکر کیا تو کل یہ اس کا ذکر کرنا شاید صحیح نہیں سمجھا، لیکن جب یہ ابتدائی خبر آئی تھی کہ ایک ملٹری ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، آپ نیچے کے کامنٹس پڑھیں صرف. اور میں نہیں کہہ رہا، بہت لوگوں نے افسوس اور ہم کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن کچھ لوگ لٹرلی لگ رہا تھا کہ رال ٹپک رہی ہے، اور مطلب وہ خوشی ان سے قابو میں نہیں آ رہی. تو گھٹیا ہونا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا سب کے سامنے لایا کرے نا، بہتر ہوتا ہے. ہاں، لیکن جنگل میں ہر طرح کا ہو. ہاں، وہ مطلب جنگل تک ہی رہے تو میں کہہ رہا ہوں. پھر یہ بھی اس طرح کی بھی اڑ رہی تھی کہ کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے یا دعویٰ کیا ہے، وہ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی وداؤٹ اینی چلتی رہتی ہے. یہ ایک انتہائی اندوناک حادثہ، اور میرے خیال میں مظفر علی میر کے بعد یہ اب سب سے ہائی آفیشل، اگر آپ کہیں ملٹری آفیشل. اچھا، سیلاب کے بارے میں یہ ظاہر ہے کہ یہ سیلاب ہی کی جو نگرانی ہو رہی تھی آپریشن کی، سیلاب کے بارے میں کوئی تازہ ترین اطلاع ہے؟ ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ ریلیف آج تو سارے کا سارا کوریج جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے نے کھا لیا. تو اب سچویشن چل رہی ہے، ریلیف ایفرٹس بھی کچھ حد تک چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم تو گئے تھے، اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے. بلکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جو تباہی دیکھی ہے سیلاب سے بلوچستان میں وہ بیان کرنا بس سے باہر ہے. اور انہوں نے کہا اچھا، ایک چیز پر کچھ لوگ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ گروپس ہیں جو گراؤنڈ پر بھی کام کر رہے ہیں، کچھ گروپس چیریٹی بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. جیسے سکندر بزنجو صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچ یوتھ ایکشن کمیٹی ریڈنگ رومز، اس پر بھی ہم نے الخدمت والے موجود ہیں، الخدمت والے موجود ہیں. ایک ہے اور WANG نام کا ایک گروپ ہے، وہ مطلب لوکل گروپ ہی ہے، وہ گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں. موبلنک نے ایک کام کیا تھا، وہ کل ہی اس کی خبر آئی تھی کہ جیز ٹو جیز یا PTCL کی جو کالز ہیں وہ فری کر دی ہیں. مطلب صرف بلوچستان کی حد تک یا جو بھی افیکٹڈ ایریاز کی حد تک، راجن پور سائٹ پر نہیں، میں بلوچستان کی ہی بات کر رہا ہوں ابھی. اور اگر بیلنس نہیں ہے یا بیلنس کم بھی ہے تو پھر بھی آپ کی کال تھرو جائے گی. اچھا، ایک میں نے افسوسناک بتائیے ایک میں نے افسوسناک جو ایک سماج میں تبدیلی محسوس کی ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا یا 2010 کا سیلاب آیا تھا جس میں 33% پاکستان ڈوب گیا تھا،
تو ریاست اپیل کرتی تھی, ریاستی عہدیدار اپیل کرتے تھے اور سیاستدان بھی اپیل کرتے تھے, تو اس کی اپیل پہ جو نوجوان ہیں وہ خود بخود موبلائز ہوتے تھے, چندے جمع کرتے تھے, امداد جمع کرتے تھے, اور 2005 میں تک جنون دیکھا نا ہم نے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے اس سیلاب میں, حالانکہ اس کی جو شدت ہے مجھے خدشہ ہے کہ 2010 کے برابر ہونے جا رہی ہے, کوئی جو سیاستدان جو اے کیٹیگری کے آتے ہیں یا حکومتی اہلکار, انہوں نے کہا جی حکومت نہیں مٹ رہی ہے, این ڈی ایم میں نہیں مٹ رہا ہے, بلوچستان کی حکومت نہیں مٹ رہی ہے. نہیں ہوتا یار, آپ کے بس میں نہیں ہے, اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے, تو آپ ایک اپیل کریں قوم کے نام کہ بھئی یہ اکاؤنٹ ہے, یہ چیزیں ہیں, تاکہ کچھ ہم بھی سٹیک ہولڈر بنے کچھ لوگ. لیکن مجھے اب تک یہ تو کمپٹیشن میں نے دیکھا ہے کہ اس دا جلسہ وڈا سی اگلا میز جلسہ کرنا ہے. جب آپ اس پہ ہزاروں لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں تو ایک اپیل کیوں نہیں کر سکتے کہ یار جو لوگ مخیر ہیں یا جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی کسی بھی صورت میں وہ کریں. میں نے اب تک نہیں دیکھا, بڑی افسوسناک. اپیلز کریں, کیمپس لگائیں, ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں. راجن پور میں کل جو ایک حلف نامہ سامنے آیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ اگر آپ نے راشن لینا ہے تو آپ فارم فل کریں اور اس میں نمبردار کے, پٹواری کے اور امام مسجد کے سائن کروا کر کے لے کے آئے. سلام, یہ بیوروکریسی کو سلام ہے کہ آپ سیلاب میں بھی جو ہے نا آپ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑ سکتے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اتوار کو ایک خبر آئی کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے, اور آج ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ڈرون اسٹرائک کے ٹارگٹ کون تھے. امریکہ نے تصدیق کی ہے یا دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون اسٹرائک کے ٹارگٹ تھے ایمن الظواہری, جو آپ کو پتہ ہوگا القاعدہ کے سربراہ تھے آفٹر اسامہ بن لادن. اینٹنی بلنکن جو ہیں یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ, انہوں نے طالبان کو یہ اناؤنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ دوحہ معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ القاعدہ اور اس طرح کے گروپ سے ہم ترک تعلقات کریں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن سی آئی اے نے, ان کا کہنا ہے کہ سی آئی اے نے ٹریس کیا وہاں پر ایمن الظواہری کو اور ایک ڈرون حملے میں ان کو مار دیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت جدید قسم کا ہیل فائر میزائل X9J آئی تھنک وہ یہ, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل جو ہے 2 میزائل استعمال کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایمن الظواہری ان کے بقول بیلکنی میں تھے جب ان پہ اٹیک کیا گیا, اور یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس گھر میں موجود تمام دیگر افراد جو ہیں محفوظ رہے, ان کو کوئی, اور گھر بھی کھڑا ہوا ہے. حالانکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ سراج الدین حقانی کے ساتھ بیٹے اور یہ ابھی خبر گردش کر رہی ہے, کنفرم نہیں ہوا. اچھا, ایمن الظواہری کی بڑی ایک انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ وہ کافی کھاتے پیتے گھرانے کے تھے. ان کے جو دادا جان تھے وہ الازہر کے امام تھے, گرینڈ امام تھے, اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ ایک فارماکولوجی کے پروفیسر تھے. یہ خود بھی ٹیچر, خود بھی ڈاکٹر, اس کو کہتے تھے ڈاکٹر, اور یہ تھے ایک سرجن ان فیکٹ. تو تقریباً 15-16 سال کی عمر میں سید قطب سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور تھوڑا سا انتہا پسندی کی طرف گئے. لیکن اصل جو ان کا جو سوئچ اوور آپ کہنا چاہیں وہ ہوا تھا جب انور سادات کو قتل کیا گیا 6 اکتوبر 1981. جی اسلامک جہاد نام کی تنظیم نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد کافی ایک کریک ڈاؤن ہوا, گرفتاریاں ہوئی, اور اس میں ایمن الظواہری کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو جب کائرو کی عدالت میں ایک پنجرے میں ان کو پیش کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے ایک اسپیچ دی, جس سے پھر بعد میں جتنے بھی وہ ریبلز تھے وہ کافی متاثر بھی ہوئے تھے, اور کہا تھا کہ میں نے بہت ٹارچر دیکھا ہے, کتے چھوڑے گئے ہیں قیدیوں پہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو سب کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں ایک بہت بڑا فرق آ گیا. پہلے تو وہ تھوڑا سا مڈل آف دا روڈ قسم کا تھا, لیکن اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹل ریڈیکلائز ہو گیا. پھر جب افغان جنگ ہوتی ہے, جب روس کا حملہ ہوتا ہے, تو یہ آتے ہیں اس خطے میں اور ریڈ کریسنٹ کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر تھے تو مجاہدین کی علاج کرتے ہیں. اچھا, وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ اسامہ بن لادن سے. اچھا, ہی واز بیسیکلی آئیڈیالوگ. یہ جو اسامہ بن لادن ہے یہ آئیڈیالوگ نہیں تھے, یہ تو لاجسٹکس وغیرہ کا تھا نا مسئلہ. اور آئیڈیالوجی بڑی اس کی انٹرسٹنگ تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ جی طاغوت کو آپ نرمی سے نہیں ختم کر سکتے, اسے جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے. اور جو لوگ طاغوت کے ساتھی نہ بھی ہوں لیکن خاموش ہوں,
ان کو بھی وہ بھی طاغوت میں شامل ہیں, ان کو بھی ختم کرو. یہ اسامہ سے زیادہ ہارڈ لائنر تھے ایکچولی, اگر اس طرح دیکھا جائے تو جب مطلب اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا, قتل کیا گیا تو یا مارا گیا, تو ایک فیلنگ تھی سرکلز میں کہ یار یہ آرگنائزیشن کو سنبھال نہیں سکیں گے, کیونکہ ان کی پرسنالٹی وہ کرزما نہیں ہے. اسامہ بن لادن میں کچھ حد تک وہ تھا, اور یہ بہت زیادہ, جیسے آپ نے ذکر کیا, بہت زیادہ ہارڈ لائن لیتے تھے. داعش کی بھی کم و بیش یہی لائن, داعش کی بھی کم و بیش یہ لائن ہے. اب داعش پہ بھی آتے ہیں. اچھا, ان کے بعد کون آئے گا؟ تو زیادہ تر لوگ نام لے رہے ہیں سیف العدل کا, جو ایک سابق ایجپشین کرنل ہے. 2-3 سیف العدل نام کے لوگ ہیں. کرنل قذافی کے بیٹے بھی سیف العدل ہیں, وہ بھی ہیں, اور ایک اور ملیٹنٹ بھی تھا جو ابھی زندہ نہیں ہے, ان کا بھی نام ہے. لیکن یہ ہیں, یہ وہ ہیں جو 1998 میں کینیا میں یو ایس ایمبیسی پر حملہ کیا گیا تھا نا, یہ اس میں ملوث تھے. اچھا, پاکستان میں بھی یہ کارروائیوں میں شامل رہے ہیں, جیسے کہ ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کیس میں بھی سیف العدل کا نام آتا ہے. سو ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے مور ہینڈز آن آپریشنل قسم کا بندہ. اچھا, اب طالبان کے لیے ایک عجیب مشکل پیدا ہو گئی ہے 3 پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو کہ سب سے پہلا ان کا دعویٰ کیا تھا کہ دیکھیں جی, ہم جیسے بھی ہیں, ہم نے امن قائم کیا ہے, ہم نے سیکیورٹی اور ہماری ریٹ ہے. تو اگر یو ایس ڈرون اسٹرائک کر سکتا ہے ود امپیونٹی, تو ظاہر ہے کہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. ایک اور جو سوال پوچھا جا رہا ہے, اور یہ کچھ میں بھی ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ القاعدہ کے جو سپورٹرز ہیں, جو وہ فورمز اور چیٹ گروپس استعمال کرتے ہیں, اس پر کسی نے تھوڑا سا ایک ابتدائی قسم کا انالیسس کیا ہے. اور پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے, پھر جب ماننے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے. کچھ ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے امریکہ سے اور افغان طالبان سے, کیونکہ کہیں یہ شک بھی بیٹھ گیا ہے کہ کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی امریکہ اور طالبان, یا طالبان کے کچھ گروہوں یا لیڈرز کے بیچ میں. یہ ایک سوال ہے. ایک افغان جرنلسٹ کا پڑھ رہا تھا, اس نے یہ لکھا کہ وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ملا یعقوب جو ہے ابھی حال ہی میں قطر گئے تھے, اور وہاں جا کر کے ان کے مطابق شاید یہ انٹیلیجنس وہاں پاس آن کی گئی, کیونکہ ظاہر کابل میں وہ رہ رہے تھے, اور بے شک نوائی علاقہ تھا لیکن سینٹر تو ہے. اچھا, داعش بھی اس کو ایکسپلائٹ کرے گی, کیونکہ داعش کا موقف کیا رہا ہے امریکن ودھول کے بعد کہ سر آپ نے ڈیل کی ہے امریکنوں کے ساتھ, اور یہ تو حرام ہے, آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, آپ نے تو ان کو مارنا تھا. یعنی طالبان بھی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. یس, ایسنشلی وہ یہی کہہ رہے ہیں, اور اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے. اچھا, القاعدہ کی حالانکہ مطلب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو تقریباً تباہی کر دی گئی ہے, اور کم از کم ہم 20 سالوں سے یہی سٹوری سن رہے ہیں. القاعدہ کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی کریڈینشلز ایک بار پھر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے لیڈر کو شہید کر دیا ہے, اور کمپیئر ٹو داعش شاید ان کے پاس ایک ٹاکنگ پھر یہ کہ عمر کا بھی تو کمپیریزن ہوتا ہے نا. مثلا یہ بہت ہی ضعیف آدمی تھے, اور یہ جو نئے اگر سیف العدل بن رہے ہیں 1963 کے پہلے یا ینگ آدمی ہے, 10 سال بڑے, وہ زیادہ موبلٹی کر سکتے ہیں. اینی ویز دیکھنا ہے کیسے یہ نمٹتے ہیں القاعدہ سے, یا القاعدہ ان سے کیسے, یا دونوں. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.